ریڈیو پاکستان پیش ہے سلسلہ ریڈیو ٹورسٹ گائیڈ، جس میں قلعہ بلوٹ پر فیچر سماعت فرمائیں۔ تحریر سید حفیظ اللہ گیلانی، پیشکش ریڈیو پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ خیبر پختونخوا کے انتہائی جنوبی ضلع میں شامل ہے، اور یہ ضلع نہ صرف اپنے متنوع جغرافیائی خوبیوں کی وجہ سے بلکہ اپنی تہذیبی اور ثقافتی اقدار کی بنا پر بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق اس ضلع میں پائی جانے والی تہذیب کے آثار موہنجو دڑو اور ہڑپا کی طرح کئی ہزار سال قبل مسیح کے زمانے کی خمازی کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اگرچہ سکندر جنوبی اور رمان ڈھیری کے آثار قدیمہ شامل ہیں، تاہم اس کے علاوہ کافر کوٹ اور ہندیرے بھی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی عظمت رفتہ کے شاہد و امین ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی قلعہ کافر کوٹ کے آثار قدیمہ ہیں، جو قلعہ بل اور قلعہ ٹل کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں قلعے دریائے سندھ کے نزدیک کوہ خیسور کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ 1871 میں قلعہ بل اور قلعہ ٹل کے بارے میں ایک انگریز مورخ T.W.H. ٹالبوٹ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ آثار قدیمہ مختلف تاریخوں میں اور مختلف ڈیزائن سے تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ آثار بدھ مت دور کے غماز ہیں تو کچھ ہندو مت تہذیب کی نشاندہی کرتے ہیں، اور کچھ برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ قلعہ نما یہ آثار اینٹوں کے بجائے خام پتھروں کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ T.W.H. ٹالبوٹ اسی کتاب میں آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ قلعے کی چار دیواری کے اوپر ہر 15 سے 20 گز کے فاصلے پر برجیاں تعمیر کی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ حفاظتی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ چار دیواری کے احاطے میں 3-4 قسم کے کمرہ نما عمارتیں موجود ہیں۔ یہ سب عمارتیں شہد کے چھتوں جیسی رنگت والے خام پتھروں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ پتھر کوہ خیسور کے پہاڑی سلسلے میں کہیں بھی نہیں ملتے، اس لیے گمان غالب ہے کہ ان پتھروں کو کسی اور پہاڑی علاقے سے لا کر یہاں پہنچایا گیا ہوگا، لیکن کب، کیسے اور کہاں سے لایا گیا، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ یہ وہ پہلی تحریر ہے جو کافر کوٹ کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں لکھی جانے والی تاریخی کتب میں بھی مسلسل ان آثار قدیمہ کا احوال ملتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان تک کا علاقہ ہندو راجہ بل کی ریاست میں شامل تھا۔ یہ راجہ بل ریاست بھٹنڈا کے حاکم راجہ جے پال کا باج گزار تھا۔ راجہ جے پال وہی تاریخ کا معروف ترین راجہ ہے جسے سلطان محمود غزنوی نے کئی بار شکست دی تھی۔ ان حملوں سے اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے راجہ بل نے اپنے صدر مقام کے نزدیک پہاڑی پر ایک عالیشاں قلعہ تعمیر کرایا تھا، جو آج بھی قلعہ بل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے آثار دور دور سے نظر آتے ہیں۔ موجودہ شہر بلوٹ بھی اسی ہندو راجہ کے نام پر آباد کیا گیا تھا، کیونکہ بل اسی ہندو راجہ کا نام تھا، جبکہ ہندی زبان میں اوٹ کے معنی پناہ گاہ کے ہیں۔ بل اوٹ یعنی راجہ بل کی پناہ گاہ۔ بعد میں یہ لفظ بگڑ کر بلوٹ ہو گیا اور یہاں کے مخدوم خاندان کے آباء و اجداد کی وجہ سے بلوٹ شریف کہلانے لگا۔ قلعہ بل دریائے سندھ کے کنارے فوجی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور یہاں سے دریائے سندھ کی کڑی نگرانی کرتے ہوئے آمد و رفت پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ اگرچہ قلعہ بل کے آثار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتے جا رہے ہیں، تاہم ہندو عبادت گاہوں اور مندروں کے مینار آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ قلعے کی چار دیواری کے آثار بھی ابھی تک موجود ہیں۔ جنرل کنگم کے علاوہ جنرل ڈاکٹر ایم اے اسٹائن نے بھی قلعہ بل کے آثار کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے 1905 میں اپنے دورہ ڈیرہ اسماعیل خان کے دوران قلعہ بل اور قلعہ ٹل کے بارے میں لکھا تھا کہ ہندوؤں کے تالاب اور مندر جو قلعے کے اندر موجود ہیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں کی ہندو آبادی متمدن اور مہذب تھی۔ قلعہ بل کے اندر خاص طور پر ایک متبرک تالاب بنوا دیا گیا تھا جس کو سورج کنڈ کہا جاتا تھا۔ اس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ قلعے میں لشکر کی ضرورت کے لیے پانی دریائے سندھ سے لایا جاتا تھا۔ اسی طرح راجہ بل کے بھائی راجہ ٹل نے بھی قلعہ بلوٹ کے نزدیک چشمے سے چند کلومیٹر کے فاصلے ملی خیل کے نزدیک ایک قلعہ تعمیر کرایا تھا جو قلعہ ٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں قلعے چونکہ کافر کوٹ کہلاتے ہیں، اس لیے قلعہ ٹل کو شمالی کافر کوٹ کہا جاتا ہے۔
قلعہ بل اور قلعہ ٹل جو ایک دوسرے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہیں اور ان دونوں قلعوں کے درمیان دشوار گزار زمینی راستے کے علاوہ اس دور کا مواصلاتی رابطہ بھی موجود تھا۔ یہ مواصلاتی رابطہ دن کے وقت نقاروں کے ذریعے اور رات کے وقت قلعے کی برجیوں اور دیواروں پر روشنی کے ذریعے قائم رہتا تھا۔ نقارہ بجانے والے افراد اس قدر اپنے فن میں طاق ہوتے تھے کہ نقارہ بجا کر ہی دوسرے قلعے والوں کو امن و امان کی عام حالت، خطرے کی صورت میں خطرے کی اطلاع اور سمت کا تعین بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح رات کے وقت مشعل جلانے والے افراد بھی خطرے کی اطلاع مختلف برجوں پر مشعل کے شعلے اور تعداد سے کر دیا کرتے تھے، اور دوسرے قلعہ میں موجود افراد خطرے سے آگاہ ہو جایا کرتے تھے۔ 1871 تک ان دونوں قلعوں کے آثار بہت حد تک نمایاں تھے۔ دونوں قلعوں کی یہ عمارتیں برجوں والی چوڑی اور موٹی فصیل کے اندر واقع ہیں۔ 4 دیواری بڑی سائز کے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ شمالی کافر کوٹ کی سب سے بڑی عمارت ایک مستطیلی شکل کا ہال نما بڑا کمرہ ہے جس کے اوپری حصے پر کھڑکیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جس کی اوپری چھت گر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عمارت ہے جو عبادت گاہ معلوم ہوتی ہے، مگر انہیں محفوظ کرنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے عام لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے اور سیاحوں کے لیے پرکشش بنا دیا جائے، تو یہ آثار قدیمہ شکست و ریخت سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور عوام و خاص کی توجہ کا مرکز بھی بنے رہیں گے۔ سلسلہ ٹورسٹ گائیڈ میں فیچر پروگرام آپ نے سنا، جس میں آج کا موضوع تھا قلعہ بلوٹ۔ تحریر سید حفیظ اللہ گیلانی، راوی روبینہ شاہین اور محمد خالد، پروڈیوسر فرا نورین، جبکہ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔